بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ نے 5 سال کی عمر میں رہبری و قیادت کی صلاحیت کیسے حاصل کر لی؟ جواب، روایت میں یہی مذکور ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات کے فوراً بعد امام مہدی علیہ السلام عہدہ امامت پر فائز ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 5 سال تھی، اور اس تھوڑی سی عمر میں بھی منصب امامت کے لیے جس فکر و روحانیت کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے وہ آپ کے بدرجہ عتم میں موجود تھی، کیونکہ یہ بات بڑی واضح اور روشن ہے کہ اگر کوئی شخص امامت مسلمین کا دعویٰ کرے اور اس کے پاس فقہ، تفسیر، عقائد اور دیگر علوم کا وجود نہ ہو تو اسے امامت کا دعویٰ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے منصب امامت سے سرفراز کرتا ہے تو اسے امامت کے عہدے کے مطابق صلاحیت و لیاقت بھی عطا کر دیتا ہے، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ ہم اس کی امامت کو تسلیم کریں تو کیسے کریں، یہ تو ابھی ناسمجھ ہے، اسے مسائل کا ادراک ہی نہیں ہے، فی الحال یہ امت کی رہنمائی کے قابل نہیں ہے، ابھی تو اس کے کھیل کود کے دن ہیں۔ اسی سلسلہ امامت کے 2 اور امام بھی کم سنی میں عہدہ امامت پر فائز ہوئے، یعنی محمد تقی علیہ السلام اور امام نقی علیہ السلام۔ امام محمد تقی علیہ السلام اور امام نقی علیہ السلام بھی تو 7-8 برس کی عمر کے تھے کہ منصب امامت پر فائز ہوئے۔ اس وقت کی حکومت بھی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی شدید مخالف تھی۔ حکومت کے لیے سنہری موقع تھا کہ وہ یہ اعلان کرتی کہ لوگوں، انہیں امام تسلیم نہ کرو، کیونکہ ان میں امامت کی صلاحیت موجود نہیں ہے، لیکن خدا گواہ ہے حکومت ائمہ اہل بیت علیہ السلام پر ظلم و ستم تو کرتی رہی، لیکن وہ یہ اعلان نہ کر سکی کہ ان میں علم و دانش کی کمی ہے، اسی لیے یہ منصب امامت کے لیے موضوع نہیں ہے۔ حکومت کا خاموش رہنا اور اسی طرح کا کوئی اعلان نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت وقت اپنی تمام تر مخالف کے باوجود یہ جانتی تھی کہ اگرچہ امام کم سن ہیں لیکن علم و فضل میں کسی سے کم نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کم سنی میں مرتبہ امامت حاصل ہو جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ 2 بزرگ امام جواد علیہ السلام اور امام ہادی علیہ السلام 7 اور 8 برس کے سن میں اس پر فائز مرتبہ ہو چکے تھے، اور امام زمانہ علیہ السلام کو یہ بلندی 5 سال کے سن میں اللہ نے عطا کر دی۔ سوال نمبر 2، امام زمانہ علیہ السلام سے کون سے معجزات و کرامات صادر ہوئے تھے؟ جواب، امام عالی مقام سے جو کرامات صادر ہوئے، اگر ان سب کو بیان کیا جائے تو ساری زندگی یوں ہی یہ ویڈیو چلتی رہے گی، تو اسی لیے آج ہم امام مہدی علیہ السلام کے 4 معجزات بیان کریں گے۔ پہلا معجزہ، ایک عراقی نے آپ کی خدمت میں کچھ مال روانہ کیا، لیکن آپ نے یہ کہہ کر اس کا مال واپس کر دیا کہ اس میں اس کے چچا زاد بھائیوں کا حصہ بھی ملا ہوا ہے۔ اس شخص کی کچھ زمینیں اس کے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ مشترکہ تھی۔ جب اس نے حساب کیا تو پتہ چلا کہ اس کی رقم میں اس کے چچا زاد بھائیوں کے 400 درہم بھی شامل ہیں۔ اس نے 400 درہم انہیں ادا کیے اور بعد میں امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں رقم روانہ کی تو آپ نے اسے قبول کر لیا۔ دوسرا معجزہ یہ ہے کہ محمد بن علی بن شازان نیشا پوری کا بیان ہے کہ میرے پاس امام علیہ السلام کے 480 درہم مومنین نے جمع کرائے، میں نے دل میں سوچا کہ یہ رقم 500 سے تو صرف 20 درہم کم ہے، لہذا کیوں نہ میں اس میں اپنی طرف سے 20 درہم شامل کر کے امام علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دوں۔ چنانچہ میں نے اس میں اپنی طرف سے 20 درہم شامل کیے اور پورے 500 درہم استی کے پاس روانہ کیے۔ وہ امام کے محصل اموال تھے۔ میں نے اپنے خط میں یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ اس رقم میں میرے ذاتی 20 درہم بھی شامل ہیں۔ چند دنوں بعد مجھے امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے ایک خط ملا جس میں تحریر کیا تھا، ہمارے پاس تمہارے بھجوائے ہوئے 500 درہم مل چکے ہیں۔
جن میں 20 درہم تم نے اپنی طرف سے شامل کیے تھے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا تیسرا معجزہ یہ ہے کہ چند سال قبل متقی ہمدانی کی بیوی کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ پیر 18 ماہ صفر 1397 ہجری کی بات ہے کہ متقی ہمدانی کے 2 بیٹے شمیران کی پہاڑی میں ایک حادثے میں بیک وقت وفات پا گئے۔ ان کی موت نے ماں کے دل پر گہرا اثر کیا، اسے سکتہ ہو گیا اور وہ کومے میں چلی گئی۔ حسب دستور معالجین نے علاج شروع کیا لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ متقی ہمدانی کا کہنا ہے شب جمعہ 22 صفر یعنی حادثے کو 4 روز گزر گئے تھے کہ حاجی مہدی کاظمی جو تہران کے تجار اور شرفا میں شمار تھے اپنے بھانجے کے ساتھ تہران سے آئے کہ اپنی بہن کو موٹر کار کے ذریعے علاج کے لیے تہران لے جائیں۔ ان کا کہنا ہے رات کے 11 بجے میں پس مردنی اور دل شکستگی کے ساتھ اپنے کمرے میں سونے کے لیے گیا۔ یکا یک خیال آیا شب جمعہ ہے یعنی شب دعا، شب توسل و توجہ۔ چنانچہ قرآن کی چند آیات کی تلاوت کی بعد ایک مختصر دعائے جمعہ پڑھنے کے بعد حضرت بقیت اللہ سے متوسل ہوا اور اندوہگی دل کے ساتھ سو گیا۔ 4 بجے معمول کے مطابق بیدار ہونا محسوس ہوا کہ برابر کے کمرے سے جس میں بیوی تھی کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ آوازیں کچھ بڑھیں اور پھر خاموشی چھا گئی۔ میں نے خیال کیا ہمدان یا تہران کے مہمان آئے ہوں گے، چنانچہ کوئی توجہ نہ کی یہاں تک کہ اذان صبح کی آواز بلند ہو گئی۔ وضو کرنے کے لیے برابر کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ میری بڑی لڑکی جس کے لبوں پر بھائیوں کی موت کے بعد مسکراہٹ نہیں آتی تھی بہت خوش ہے اور مسکرا رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تم کیوں نہیں سوئی؟ اس نے کہا ابا جان نیند مجھ سے بھاگ گئی ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا اس لیے کہ میری ماں 4 بجے کے بعد ٹھیک ہو چکی ہے۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ آپ آئیں تو خوشخبری آپ کو سناؤں۔ میں نے بیٹی سے پوچھا اتنی جلدی تمہاری ماں ٹھیک کیسے ہو گئی؟ میری بیٹی نے کہا ابا جان والدہ سخت بے قراری کی حالت میں تھی کہ اچانک 4 بجے وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور کہنے لگی کہ آقا کو الوداع کہوں۔ یہ سن کر سب بیدار ہو گئے۔ ہماری امی جو کہ چلنے پھرنے سے قاصر تھی اچانک اپنے بستر سے اٹھی اور کچھ دور تک چلی گئی۔ میں بھی اپنی والدہ کے ساتھ چلنے لگی۔ جیسے ہی صدر دروازے پر والدہ پہنچی تو انہوں نے غیر مرئی شخصیت کو خدا حافظ کہا۔ میں نے والدہ سے پوچھا امی یہ سب کیا ہے؟ میری اماں نے کہا میں عالم بے ہوشی میں تھی کہ میں نے ایک بزرگوار شخصیت کو دیکھا جنہوں نے بزرگ علماء دین کا سا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ میرے سرہانے آئے اور مجھ سے کہا اٹھو۔ میں نے کہا میں اٹھ نہیں سکتی۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا اب رونا نہیں اور اب دوا بھی نہ کھانا۔ میں ان کی ہیبت و جلال کی وجہ سے کھڑی ہو گئی اور میں نے تم لوگوں کو صدا دی کہ اٹھو اور بزرگوار کو دروازے تک لے جاؤ۔ تم لوگوں نے اٹھنے میں دیر کی تو میں خود انہیں الوداع کہنے کے لیے دروازے تک چلی گئی۔ بچی کا بیان ہے کہ اس کے بعد میری والدہ کے حواس بجا ہوئے۔ انہوں نے کہا زہرا میں جاگ رہی ہوں یا خواب دیکھ رہی ہوں؟ میں نے کہا نہیں امی جان، خدا نے آپ کو صحت عطا کی ہے۔ پھر والدہ کمرے تک واپس آئیں۔ والدہ نے بتایا جیسے ہی ان بزرگوار نے الفاظ کہے کہ مت رو تو ان کے الفاظ کا اثر یہ ہوا کہ میرے دل سے تمام غم دور ہو گیا۔ اسی طرح سے چوتھا معجزہ امام علیہ السلام کا یہ ہے کہ فاضل و دانش مند شمس الدین محمد بن قارون بیان کرتے ہیں کہ دکوسا نامی گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام نجم تھا، لیکن لوگ اسے اسود کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ دریائے فرات کے کنارے رہا کرتا تھا۔ اس کی بیوی کا نام فاطمہ تھا۔ وہ بھی شوہر کی طرح سے انتہائی نیک اور دیانتدار خاتون تھی۔ اتفاق قدرت سے میاں بیوی بڑھاپے میں نابینا ہو گئے۔ یہ واقعہ 712 ہجری میں پیش آیا تھا۔ کچھ عرصے تک دونوں معذوری کی زندگی بسر کرتے رہے۔ ایک رات اس کی بیوی نے محسوس کیا کوئی اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر رہا ہے
اور اس سے کہہ رہا ہے خدا نے تمہاری بینائی لوٹا دی ہے، اپنے شوہر ابو علی کے پاس جاؤ اور اس کی خدمت میں کوتاہی نہ کرنا۔ عورت نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو وہ سب کچھ دیکھ سکتی تھی۔ اس کو پورا کمرہ بقائے نور بنا ہوا دکھائی دیا۔ عورت سمجھ گئی کہ یہ قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ کی کرامت تھی۔ تو میرے پیارے دوستو، اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور ہاں، ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کیے بغیر کہیں نہ جائیے گا۔ اللہ حافظ۔